السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف پہ جو زبر زیر پیش لگائے گئے تھے وہ لگانا کیا بدعت عمل تھا؟ کیونکہ کچھ بریلوی علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حجاج بن یوسف کے دور میں لگائے گئے، جو عراق کے بادشاہ تھے۔ اسی طرح اعراب یہ بھی بعد میں لگائے گئے، صحابہ کرام کے دور میں نہ نقطے لگے نہ اعراب لگے، تب بعد والوں نے کیا۔ تو یہ بہت ضروری بدعت ہے کہ ان کے بغیر اب قرآن شریف پڑھنا ناممکن ہے۔ اور پرانے جو دلائل ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یعنی آخری خلفۂ راشدین کے دور میں یہ زبر زیر پیش لگائے گئے، اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا معاملہ تھے، اس کو لگایا گیا تو کیا یہ بدعت عمل تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے موقف لیتے ہیں مفتی اکمل صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ یا بھی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں چونکہ صحابہ کرام تمام اہل اللسان تھے، عربی زبان کو اچھی طرح جانتے تھے اور وہ اس میں مہارت تامہ رکھتے تھے، لہذا جس وقت وہ قرآن عظیم نبی کریم کے دور میں لکھا گیا صلی اللہ علیہ تو بغیر نقطوں کے اور بغیر زبر زیر پیش کے تھا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی یہی کیفیات رہیں، اور جب دور عثمانی میں قرآن عظیم کو باقاعدہ ایک ہی لغت قریش پر جمع کر دیا گیا، اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ اس پر نقطے اور اعراب وغیرہ نہیں لگائے گئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے یہ قرآن عظیم دنیا میں مختلف ممالک میں پہنچتا رہا، فتوحات کا سلسلہ ہوا اور مسلمانوں کے ذریعے، تجار کے ذریعے یہ قرآن عظیم اور اس کی تعلیمات مختلف ممالک میں پہنچی، تو لوگ چونکہ اب اہل لسان نہیں تھے، عجمی لوگ تھے، عربی زبان اس کے اسلوب سے ناواقف تھے، لہٰذا قرآن عظیم بغیر نقطوں اور بغیر اعراب کے پڑھنا ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گیا۔ بلکہ بعض ایسے لوگ جو مطلب عربوں سے قریبی تعلق رکھنے والے تھے لیکن عربی صرف و نحو سے ناواقف تھے، قرآن پاک پہ اعراب لگانے کے ماہر نہیں تھے، انہوں نے غلط قرآن عظیم پڑھنا شروع کیا، جس کی وجہ سے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن پاک پر نقطے بھی ہونے چاہیے، زبر زیر پیش ہونے چاہیے، پھر دیگر رموز و اوقاف کے کہاں وقف کرنا ہے، کہاں سے ابتدا کرنی ہے، کس مقام پہ وقف کرنا جائز ہے، کہاں پر وقف کرنا لازم ہے ورنہ معانی کا فساد پیدا ہو جائے گا، ان تمام امور پہ توجہ کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید قرآن کی عبارات کو سمجھنے کے لیے علم صرف اور نحو وضع کیے گئے، قراءت کے قواعد، تجوید کے قواعد کو مرتب کیا گیا، اور اس طرح یہ سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا، اور لوگ چاہے وہ عربی ہوں چاہے عجمی ہوں وہ قرآن عظیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اچھے انداز سے سمجھنے میں کامیاب ہو گئے۔ الجامع لاحکام القرآن جلد اول صفحہ 63 پر علامہ قرطبی نقطے اور اعراب کی ابتدا کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے مصحف کے لیے حروف کو متشکل کرنے اور ان پر نقطے لگانے کا حکم دیا تھا۔ اس کے لیے اس نے حجاج بن یوسف کا انتخاب کیا اور اسے شہر واسط میں بالکل فارغ کر دیا۔ یہ اس وقت عراق کا گورنر تھا۔ اس نے بہت کوشش کے ساتھ بہت محنت کی اور قرآن پاک پہ نقطے اور اعراب کا کام مکمل کیا، اور اس کے لیے خاص طور پہ حسن اور یحییٰ بن یعمر کا انتخاب کیا گیا۔ اور مناہل العرفان جلد 1 صفحہ 400 پر علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو حکم دیا کہ اس پر قرآن پر نقطے لگائے جائیں۔ حجاج نے نصر بن عاصم لیثی اور یحییٰ بن یعمر عدوانی کو اس کام کے لیے مقرر کیا، اور یہ دونوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اور ایک قول فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ خود ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن عظیم پر نقطے لگائے تھے، اور اس بات پر تو تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو سورہ توبہ کی ایک آیت غلط پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے نحو کے قواعد کو جمع کیا تھا، ان کو ایجاد کیا، اور آپ کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے آپ نے زبر زیر پیش کے لیے نقطوں کو استعمال کیا،
زبر زیر پیش کے لیے نقطے خالی لگائے جاتے تھے، لیکن چونکہ دوسرے حروف پر بھی نقطے ہوتے تھے جو اصلاً نقطے تھے، تو یہ زبر زیر پیش کی علامات کے لیے وضع کیے گئے نقطے اور ان میں مشابہت پیدا ہو گئی، لہٰذا پھر یہ خاص طور پہ جو زبر زیر پیش کی بھی موجودہ علامات ہیں کہ زبر اوپر لگائی جاتی ہے، ایک لکیر ہے، زیر نیچے لگائی جاتی ہے اور پیش میں گول دائرہ سے بنا دیا جاتا ہے، یہ علامات باقاعدہ وضع کی گئی۔ دوستو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے آپ کے سامنے دلائل پیش کیے، جو ان کے پاس دلائل موجود تھے اس کے حساب سے آپ کے پاس سامنے ریفرنس رکھ دی کہ حجاج بن یوسف نے اس دور میں جو عراق کے بادشاہ تھے، انہوں نے یہ نقطے اور زبر زیر پیش لگوائے اور ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ آگے چلتے ہیں، مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں الیاس قادری صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ اسی طرح بعض بدعتیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو بدعت واجبہ قرار دیا گیا، جیسے اب قرآن پاک میں پہلے نقطے نہیں تھے، عربی قرآن شریف جو لکھا جاتا اس میں نقطے نہیں تھے، نقطے بعض والوں نے ایجاد کیے کہ با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، شین کے اوپر 3 نقطے، ہا کے پیٹ میں نقطہ کرو تو جیم بن جائے، اور اس کے سر پہ نقطہ کر دو خا بن جائے۔ یہ پہلے نقطے تھے نہیں، وہ عربی دان تھے، وہ سمجھ لیتے تھے، ہمارے لیے پڑھنا ناممکن ہے۔ اسی طرح اعراب، یہ بھی بعد میں لگائے گئے، صحابہ کرام کے دور میں نہ نقطے لگے نہ اعراب لگے، تب بعد والوں نے کہا تو یہ بہت ضروری بدعت ہے کہ ان کے بغیر اب قرآن شریف پڑھنا ناممکن ہے، مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اب بڑے سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ علامہ بھی ہے، وہ قرآن شریف کو بغیر نقطوں کے نہیں سمجھ سکے گا، نقطے بہت ضروری ہے۔ اس طرح عربی زبان کو بغیر نقطے کے نہیں سمجھ سکے گا، یہ نقطے بعد میں جانے۔ الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی گفتگو سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ہر وہ کام جو نیا ظاہر ہو اس کو بری بدعت سے موسوم نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، بلکہ بدعت ایجاد کرنے کا تو ترغیب ہے حدیث پاک میں، حدیث پاک میں جی ہاں جی ہاں، یہ میں نے کافی صفحات فیضان سنت میں لکھے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے تاکہ شیطانی وسوسوں کی کاٹ ہو جائے۔ یہ بدعت سے متعلق موضوع ہے یہ؟ جی ہاں، نہیں، اس میں بدعت کے متعلق بھی کچھ صفحات میں نے دیے، میں آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں، رہنمائی فرما دیں حضور۔ فیضان سنت سے عرض کرتا ہوں نکال کے، یہ صفحہ نمبر 1104 سے لے کر 1113 9 صفحات پر بدعت کے بارے میں دیا ہے میں نے۔ چنانچہ وہ بدعت کی ترغیب میں نے عرض کی نا کہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کا بھی جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ بھی ہے، اور ان کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ دیکھا آپ نے، اچھا طریقہ جاری کرنے کی تو حدیث پاک میں ترغیب موجود ہے۔ حضور اس روایت کے بعد تو سارے مسائل پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو بدعت تو آپ کیا کس کہنے کہ آپ بچ ہی نہیں سکتے، آپ خود سراپا بدعت ہیں۔ آپ کہاں تھے دور رسالت؟ آپ ہی تو نئی چیزیں، آپ کو پیدا ہوئے 35 سال ہوئے ہوں گے، ان کو 22 سال ہوئے ہوں گے، مجھے 57 سال ہو، میری بدعت، پھر سارے بدعت، یہ لوگ جتنے بھی زندہ ہیں سب بدعت ہیں۔ ان معنوں کر کے اگر اس کے معنی نئی چیز لی جائے تو یعنی کہ ایک آپ کو ویسے ہی آپ عرض کر رہا ہوں، ازرائے تفنن کہہ رہا ہوں کہ جو سارے بدعت ہوئے تھے، یہ پنکھے بدعت ہیں، یہ بتیاں بدعت ہیں، یہ کہاں تھی سب؟ یہ آپ اسپیکر پر مجھے سن رہے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اردو زبان کی بھی کوئی میری تحقیق نہیں کہ سرکار کے دور میں بولی جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی صحابی نے اردو بولی تھی۔ اردو میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ بھی اردو بولتے ہیں، اردو میں بیان ہو رہا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہے، لینتھر کی مسجدیں، لینتھر کی چھتیں، یہ ماربل بچھا ہوا آپ کے فرش پر، آئل پینٹ کیا ہوا ہے، کوئی ثابت کر دے کہ دور رسالت میں مسجد اس طرح بنتی تھی جیسے آج بنتی ہے؟ کوئی گنبد ثابت کر دے مسجد کا کہ پہلے گنبد بنتا تھا اور یہ طاق نما محراب مسجد میں بنتے تھے، منارے بنتے تھے مسجد کے، کوئی ثابت کر دے؟ کبھی بھی نہیں ثابت کرے گا، یہ بنتے ہی نہیں تھے۔ سبز گنبد جس کی زیارت کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے، یہ بھی صحابہ کرام کے دور میں کہاں تھا؟ بہت بعد میں، صدیوں بعد میں ایجاد ہوا۔
आशिकों ने बनाया, तो सहाबा किराम ने नहीं बनाया तो इसका मतलब है कि अब कोई नहीं बना सकता, ये नहीं है, इजाज़त मौजूद है ना। तो हुजूर देखने वाले और सुनने वालों के लिए एक बार फिर इरशाद फरमा दें कि वो कौन सी बिदअत है जो बुरी है, जो वो कौन सी बिदअत है जो बुरी है। बेटे बिदअत वो बुरी है कि जो किसी सुन्नत को मिटाए। सो दोस्तों, आपने इलियास कादरी साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने आपके सामने मौक़िफ़ पेश किया है कि ये बिदअत ज़रूरी बिदअत थी जो ज़बर ज़ेर पेश लगाया गया, लेकिन इस्लाम में ये अच्छा तरीका है, जैसे कि ज़बर ज़ेर पेश लगाना अच्छा तरीका है कि लोगों के लिए, अजमी लोगों के लिए जो अरबी नहीं समझते थे, उनके लिए आसानी से उनको जो है पढ़ने में आसानी रहे और वो पढ़ सकें सही तरीके से और उसको समझ सकें कुरान शरीफ को। तो बहरहाल आपके सामने मैंने इलियास कादरी साहब का मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं, आगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। क्या कुरान हकीम के अल्फाज और नुक्ते और आराब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद लगाए गए? अगर ऐसा ही है तो कुरान हकीम की ऑथेंटिसिटी कहाँ जाएगी? सवाल है। ये सर आराब लफ्ज नहीं, एराब लफ्ज। एराब मेरे आगे तो चल जाएगा, मौलवियों के आगे नहीं चलेगा। क़ालतिल अअराबु आमन्ना, पेंडू लोग कहते हैं, बादिया नशीन, गाँव के रहने वाले देहाती लोग कि हम ईमान लेके आए। ए नबी फरमाओ तुम ईमान नहीं लाए, इस्लाम लाए हो। क़ालतिल अअराबु, ये आपने याद रखना है कि क़ालतिल अअराब में अलिफ के ऊपर हमजा के ऊपर ज़बर आती है। आराब कहते हैं पेंडू, अराबी, गाँव के रहने वाले लोग, बादिया नशीन। एक लफ्ज है एराब, अलिफ के नीचे ज़ेर, जिसे हम उमूमन अपनी लिंग्विस्टिक में ज़बर ज़ेर पेश कहते हैं, लेकिन वो ज़बर ज़ेर पेश नहीं होते। एराब डिफरेंट चीज है। ज़बर ज़ेर पेश के जरिए अरबी अल्फाज की मुख्तलिफ हालतों को एराब कहा जाता है। मसलन मोहम्मद जो लफ्ज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी एराबी हालत अपनी असल में हालत रफा है, और सबकी हालत रफा ही होती है। ये लफ्ज है मुहम्मदुन, पेश हालत रफा यानी पेश एंड पे आएगी मुहम्मदुन। लेकिन दुरूद शरीफ में क्या होता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ये मुहम्मदुन जो मुहम्मदिन बन गया है, ये इसकी एराबी हालत चेंज हो गई है अला की वजह से। अला प्रेपोजिशन है अरबी में, और अरबी में उसूल यह है कि हरूफ जर में से, प्रेपोजिशंस में से कोई आ जाए तो अगले अल्फाज पेश को ज़ेर में बदल देते हैं। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदुन जो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बन गया। तो ये एराबी हालत है, मुहम्मदुन मुहम्मदिन। ज़बर ज़ेर पेश आम हालत में इसको आप कह सकते हैं। वैसे ज़बर ज़ेर पेश के लिए हरकत का लफ्ज़ आता है। ये मैंने आपको मदनी ठीक हो गया। अब आ जाए नुक्तों वाला मसला। ये नुक्ते, इग़राब, ज़बर ज़ेर पेश, ये प्रॉब्लम्स हैं अजमियों के, अरबियों के ये प्रॉब्लम नहीं है। सैयदना उस्मान का जो नुस्खा इस वक्त टॉप काफी म्यूजियम में रखा हुआ है टर्की के अंदर, तो आप देखेंगे वो इसी तरीके से ही है। कोई उसके ऊपर एराबी हालतें मौजूद नहीं है, बल्कि सैयदना उस्मान के खून के धब्बे भी हैं। सही सही, ठीक है ना। एक रशिया के अंदर भी है एक नुस्खा। तो यार क्या जबरदस्त बात याद आई। आपको पता है खून के धब्बे किस आयत के ऊपर है? फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह तेरे लिए काफी है। सुभान इन ये सूरह बकरा के बिल्कुल एंड पे आता है ना, पहले पारे के एंड पे। जी। तो इन अल्फाज के ऊपर सैयदना उस्मान का खून गिरा था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हाँ ताशकंद में भी है। तो उधर जो इग़राब या नुक्तों वाला जरूरत नहीं है, बल्कि उर्दू में कई अल्फाज ऐसे हैं जिसमें आपको भी हरकत की जरूरत नहीं पड़ती। मसलन अगर मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखूं दाल और नून, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? दिन। हमारा बच्चा भी इसे दून या दान नहीं पढ़ेगा, अगरचे ज़ेर लगी हुई है या नहीं लगी हुई। ठीक है। क्योंकि हमें पता है उर्दू जुबान में लफ्ज़ यही होता है। इसी तरीके से अरबी में जो अल्फाज है ना, वो अपने ज़बर ज़ेर पेश और नुक्तों की भी मोहताजी से पाक है। अरबियों को पता होता है कि ये लफ्ज़ क्या है, क्योंकि उनकी लिंग्विस्टिक है, उसके बगैर भी उनको ये पता है। वो इन चीज़ों के मोहताज नहीं है। ये तो जो इग़राब थे, ये तो सैयदना अली ने अपने दौरे खिलाफत में अबुल अस्वद अद्दौली जो चीफ जस्टिस थे कूफा के, और उनके शागिर्द भी थे मौला अली के, और सर्फ और नाव में इमाम माने जाते हैं वो,
ان کی ڈیوٹی لگائی تھی, انہوں نے یہ اعراب لگوائے تھے قرآن پہ. یہ جاج بن یوسف علی تو کہانی انہوں نے کرائی ہوئی ہے نا حضرت علی کو پیچھے کرنے کے لیے, یہ حضرت علی کے دور میں ہو گیا تھا کام. ٹھیک ہے. سو دوستو آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سن لیا. آپ کے سامنے انہوں نے موقف پیش کر دیا کہ حجاج بن یوسف کے دور میں نہیں لگے تھے, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لگائے گئے تھے زبر زیر پیش, اور انہوں نے لگوائے تھے حضرت علی کے دور میں. تو بہرحال آگے چلتے ہیں, ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. اب علی بن ابی طالب کا دور آیا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کچھ خیرتوں کو لوگوں کی سنا جو گڑبڑ کر رہے تھے, تو ایک مرتبہ جو ہے ایک جو ہے تابعی سے کہا جن کا نام جو ہے ابو الاسود تھا رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کہا ابو الاسود کیوں نہ تم کیا کرو, قرآن کو جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں تشکیل اور نکات دے دو. تشکیل سے مراد اعراب, زیر اور زبر. ابھی قرآن پہ زیر زبر نہیں لگے تھے, تشکیل دے دو. اور نکات, ابھی قرآن پہ نقطے بھی نہیں تھے. سبحان اللہ. ایک خالی لکیر کا معنی بے, نون, سے, تے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ایک خالی لکیر کا معنی کتنا ہو سکتا ہے؟ نون, بے, یہ, تے اور سے, 5 چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن عرب چونکہ ماہر تھے اپنی زبان میں, ان کو نہ نکات کی ضرورت تھی نہ اعراب کی ضرورت تھی, جس کو کہتے ہیں ڈاٹس اینڈ ڈائیکریٹیکل مارکس, دونوں کی ضرورت. تشکیل کچھ بھی نہیں چاہیے تھے ان کو. کیوں؟ جیسا اردو والوں کو تشکیل مطلب تشکیل کی اور نکات کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بہت سی بات. جیسا ایک مثال کے طور پر کاف تے الف, ایک کاف تے الف نے انسان کو کاٹ لیا تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایک کتا. تب میرا سوال ہے کاف پہ پیش کہاں ہوا, تے پہ تجدید کہاں ہوا, پھر بھی آپ کیا پڑھتے کتا. کتا کیوں نہیں پڑھتے اس کو؟ ایک کتے نے انسان کو کاٹ لیا, کانٹیکسٹ میں سوٹیبل ہی نہیں ہے, کتا ہی ہوگا وہ. بالکل صحیح ہے نا. بالکل. تو جیسا ہم کو بھی ضرورت نہیں اعراب کی, عربوں کو تو نکات کی بھی ضرورت نہیں, پوائنٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی. اب ایک گول ہے تو فے بھی ہو سکتا ہے, خواب بھی ہو سکتا ہے. ایک لائن ہے تو وہ 5 چیزیں ہو سکتی, یہ, تے, نون, بے اور سا ہو سکتا ہے. ایک ہے جیسا لکھا ہو تو ہے بھی ہو سکتا ہے, خے بھی ہو سکتا ہے, اور جیم بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان کو پتا تھا کیا ہے, ان کو پتا تھا کیا ہے. الحمد الحمدی مانو تھا, الحمد 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 نہیں پڑھتے تھے وہ, حمد حمدی تھا, ہے تھا, اس کو جیم یا خے بھی نہیں پڑھتے تھے کیونکہ ان کی لینگویج تھی. بالکل صحیح. تو حضرت علی نے کہا ابو الاسود سے, ابو الاسود اس کو کیوں نہ تم تشکیل دے دو, نکات دے دو, تاکہ خیرت میں. ابو الاسود نے کہا امیر المومنین یہ ذمہ میرے سے نہیں ہونے والا. دیکھیے صحابہ, تابعین, تابع تابعین, ہمارے اسلاف ذمہ داری لینے سے ڈرتے تھے, اور ہمارا حال کیا ہے؟ یہ کام کون کرے گا؟ میں کروں گا جی. کیسا نہیں, دوسروں کو گرا کے میں کروں گا. یہ لوگ بولتے تھے نہیں میں نہیں لے سکتا ہوں ذمہ داری, بڑا کام ہے, غلطی ہو جائیں گی تو پکڑ اتنی بڑی, اللہ کی کتاب کا معاملہ. بہرحال یہ تب تو نہیں مانے, لیکن حضرت علی کے دور کے بعد ان کو بات سمجھ میں آنے لگی, اور عبد الملک بن مروان کے دور میں انہوں نے اس چیز پہ راضی ہو گئے, اور تقریباً 50 ہجری سے لے کر 69 ہجری کے دوران کبھی تو بھی انہوں نے بات طے کی اور کہا ٹھیک ہے میں تشکیل دے دیتا ہوں, اس لیے کہ امیر المومنین نے میرے کو تشکیل کا حکم دیا تھا. تو اب 2 گروپ نے مل کر کام کیا, ٹوٹل 3 لوگوں نے مل کے 2 کام کی. پہلا گروپ تھا یحییٰ بن یمار جو ہے رحمۃ اللہ علیہ, اور جو ہے نصیر بن عاصم جو ہے رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں نے مل کر طے کیا کہ نکات لگائیں گے. اور اسی وقت سعید بن مسیب اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں نے نکات لگا دیے تھے, لیکن اپنے پرائیویٹ مصحف میں, پبلک نہیں, پرائیویٹ. لیکن حکومت کی طرف سے جب پہلا حکم جاری ہوا تو یہ 2 یحییٰ بن یمار اور اس کے بعد نصیر بن عاصم, لیکن پرائیویٹلی 2 تابع کر چکے تھے کام, لیکن حکومت کے لیول پہ ان 2 کو حکم دیا گیا کہ تم نکات دو, نکات. تو انہوں نے کہا نکات دیں گے کیسے؟ تو کہا کم از کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 3, اس سے زیادہ نقطے نہیں دیں گے ہم. کم سے کم 1 رہیں گے اور میکسیمم 3 ڈاٹس سے زیادہ ہم یوز نہیں کریں گے. ٹھیک, 1, 2 اور 3 میں پورا کام کرنا ہے ہم کو. با, نون, قاف, فا, زوئیں کا زا, غاد, ٹھیک ہے. تو یہ سب 1 نقطے سے چلتے ہیں نا. اس طرح قاف 2 نقطے سے چلتا, تا 2 نقطے سے چلتا, یا 2 نقطے سے چلتا ہے, سا 3 نقطے سے, اس کے اوپر نہیں دیں گے. صحیح. اسی اصول کو استعمال کر کے پھر اردو نے چیم اور سا اور رے کے اوپر 3 نقطے اور ڑا اور بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی, بہرحال الفاظ اضافی کی. بہرحال تو کہا 3 تک روکیں گے. اسی وقت ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تشکیل کا کام کرتا ہوں, تشکیل زیر زبر پیش میں دوں گا. لیکن طے یہ ہوا کہ یہ تشکیل اور نقطے الگ رنگ میں لکھے جائیں گے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو پہلی مصحف میں یہ نہیں تھا. اتنے احتیاط کرتے تھے. تشکیل اور نقطے لال کلر میں لکھے جاتے تھے اور باقی عربی کالے کلر میں لکھی جاتی, تاکہ پتہ چل جائے بھائی ایڈیشن سے ہمارے کیے ہوئے, کلر کے چینج سے. تو بہرحال
یہ ہوا پھر اس کے بعد نقطوں کا اور اس کا دور. اس کے بعد جو ہے یہ طے کیا گیا کہ آیت کو بھی تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں بعد کے اور زمانے میں, 1 صدی بعد, کہ آیتیں کہاں رکتی ہے. بہت سے لوگوں نے سمجھا تو کہا 3 نقطوں سے آیت کو ڈفرینشیٹ کریں گے, 3 ڈاٹس 1 2 3. پھر بعد کے دور میں 2 صدی بعد سوچا کہ 3 ڈاٹ سے مشکل ہو رہی ہے تو گول, اور آج تک وہ گول والا سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کے بعد 2-3 صدی بعد یہ ہوا کہ وہ گول بھی ٹھیک نہیں, اس میں کچھ نمبر لکھ دیا جائے, پھر 1 2 3 4 5 6 لکھنا شروع کیا گیا, سمجھ رہا. تو پھر پہلے 3 نقطے, پھر گول, اور گول میں اب نمبر لکھے جاتے ہیں, آج تک وہ گول میں نمبر. پھر سوچا گیا کہ 5 آیتوں پہ کچھ روکیں گے تو خمس ڈالا گیا. خمس 5 آیتوں کے بعد خمس لکھا جاتا تھا, 10 آیتوں کے بعد عشر لکھا جاتا تھا. پھر تھوڑے دن بعد 1-2-3 صدی بعد لوگوں نے کہا یہ خمس عشر بہت مشکل ہو رہا پڑھنا, تو خمس کی جگہ چھوٹا خے اور عشر کی جگہ چھوٹا عین لکھ دیا گیا. ابھی بھی آتے ہیں نا خے اور عین, وہ سیکھا ہے. خمس مطلب 5 آیتیں ختم ہو رہی, 10 آیتیں ختم ہو رہی. پھر سوچا کہ یار رکوع ایک نماز میں کتنا پڑھا جائے, تو کہا چلو رکوع نکالتے, جو ابھی بہت معروف ہے. تو رکوع کے لیے رے کاف عین رکوع ہے نا, کاف بھی کبھی کبھی لکھا ہوا تھا, تو رکوع ایجاد کی گئی. کیوں کہ نماز میں کتنا پڑھا جائے. پھر اس کے کئی زمانے بعد سوچا کہ یار مہینے میں قرآن کو پڑھا جائے تو اس کے لیے کچھ تقسیم کریں گے, تو بولے پارا بنائیں گے, تو پھر 30 پارے بنائے گئے. یہ سب بات کی تقسیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف اور صرف سورہ اور آیت, سورہ اور آیت تھی. یہ رکوع, پارے, خمس, عشر اور منزل اور سب بعد میں. تو بولے 30 دن میں پڑھیں گے, تو بولے پارے. اس کے بعد کسی نے سوچا اگر 7 دن میں کسی کو پڑھنا ہے تو بولے منزل. تو قرآن میں 7 منزل, 30 پارے, ہر اس میں رکوع اور خمس ہے, عشر ہے. ٹھیک, یہ سب چیزیں بعد میں لگی, لیکن بعد میں لوگوں نے مان لیا. تو ابھی تو پارٹ آف قرآن ہی پورا, ورنہ پہلے زمانے میں الگ رنگ میں لکھا جاتا تھا, لکھا گیا تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں. سو دوستو سارے علماء کرام کو موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا, اور جو علماء کرام یہ کہتے تھے کہ یہ بدعت عمل ہے زبر زیر پیش لگنا, جیسے کہ وہ اپنی بدعت کو صحیح درست قرار دینے کے لیے یہ کہتے تھے کہ قرآن شریف میں بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو ہے زبر زیر پیش لگائے گئے, تو یہ بھی بدعت عمل ہے. لیکن یہ بدعت عمل نہیں ہے, یہ اسلام کے اندر اچھا طریقہ ہے, جیسے کہ اور بھی بہت سارے اچھے طریقے ہیں. مسجدوں کے اندر جو ہے سسٹم کرنا, لوگوں کو جو ہے گرمی نہ لگے, پنکھا لگانا, اس طرح کے چیزیں کرنا, اور جو ہے جہاز کا سسٹم آپ کے سامنے میں نے بتایا ابھی, اسلام کے اندر یہ ایک اچھا طریقہ ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام کے اندر اچھے طریقے ہیں جس پہ لوگ عمل کرتے ہیں, لوگوں کو آسانی ہوتی ہے اور اس سے بینیفٹس ہوتے ہیں, لوگوں کو بآسانی لوگ کام کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی